بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے پاس اگر ایک سونے کی وادی ہو تو اس کے لالچ کی حد یہ ہے کہ وہ طلب کرتا ہے کہ کاش یہ دو وادیاں ہوتی، اور اس کا منہ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھرتی، یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جائے تو مٹی اس کے منہ میں پڑ جائے تو پھر اس کا منہ بند ہو جائے، ورنہ ابن آدم کا لالچ اس حد کو بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہر چیز میں لالچ کرتا ہے کہ کاش یہ مجھے دنیا کا مال اور مل جائے اور مل جائے۔ پھر فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اپنے رب کی طرف توبہ کرو کہ جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، لالچ سے توبہ کرو، لالچ سے پرہیز کرو، اس سے معافی طلب کرو۔ اور یہ ابن آدم کے لالچ پر حدیث مبارکہ ہے کہ ابن آدم اس قدر جو ہے وہ لالچی ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے پاس اگر ایک سونے کی وادی ہو تو اس کے لالچ کی حد یہ ہے کہ وہ طلب کرتا ہے کہ کاش یہ دو وادیاں ہوتی، اور اس کا منہ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھرتی، یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جائے تو مٹی اس کے منہ میں پڑ جائے تو پھر اس کا منہ بند ہو جائے، ورنہ ابن آدم کا لالچ اس حد کو بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہر چیز میں لالچ کرتا ہے کہ کاش یہ مجھے دنیا کا مال اور مل جائے اور مل جائے۔ پھر فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اپنے رب کی طرف توبہ کرو کہ جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، لالچ سے توبہ کرو، لالچ سے پرہیز کرو، اس سے معافی طلب کرو۔ اور یہ ابن آدم کے لالچ پر حدیث مبارکہ ہے کہ ابن آدم اس قدر جو ہے وہ لالچی ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے پاس اگر ایک سونے کی وادی ہو تو اس کے لالچ کی حد یہ ہے کہ وہ طلب کرتا ہے کہ کاش یہ دو وادیاں ہوتی، اور اس کا منہ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھرتی، یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جائے تو مٹی اس کے منہ میں پڑ جائے تو پھر اس کا منہ بند ہو جائے، ورنہ ابن آدم کا لالچ اس حد کو بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہر چیز میں لالچ کرتا ہے کہ کاش یہ مجھے دنیا کا مال اور مل جائے اور مل جائے۔ پھر فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اپنے رب کی طرف توبہ کرو کہ جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، لالچ سے توبہ کرو، لالچ سے پرہیز کرو، اس سے معافی طلب کرو۔ اور یہ ابن آدم کے لالچ پر حدیث مبارکہ ہے کہ ابن آدم اس قدر جو ہے وہ لالچی ہو جاتا ہے۔